إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ سامعین اکرام اور معزز ناظرین، ہر انسان کی اور مسلمان کی یہ چاہت ہے، ہر مومن یہ چاہتا ہے قیامت والے دن اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت والے دن سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ساری کائنات ہر نبی کے پاس جائے گی کہ کوئی ہماری شفاعت کرے، لیکن ہر نبی صرف اور صرف یہی کہے گا کہ آج کے دن اگر کوئی شفاعت کر سکتے ہیں تو وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے لوگوں کے حق میں، اپنے امتیوں کے حق میں۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے قیمتی چیز قیامت کو نبی پاک کی سفارش ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نبی پاک کی یہ شفاعت نصیب نہیں ہونی، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یہ بد نصیبی ہے ان لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان برے اعمال سے بچائے جس سے ہمیں نبی پاک کی شفاعت سے محرومی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان من امتی لن تنالہما شفاعتی یوم القیامہ، میری امت کے دو قسم کے لوگ ایسے ہیں، فرمایا جنہیں قیامت والے دن میری سفارش نہیں ملنی اور انہیں میری شفاعت نصیب نہیں ہونی۔ اب یہ بد نصیبی کہیے، یہ برے عمل کرنے والے دو انسان ایسے ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ پہلا انسان جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میری شفاعت نہیں ملے گی، فرمایا امام ظلوم غشوم، ایسا امام اور بادشاہ جو ظالم ہے اور اپنی عوام کو دھوکہ دینے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور معزز ناظرین اکرام، اگر بادشاہ وقت عدل کرے مسلمان تو قیامت والے دن اسے اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بادشاہ عدل و انصاف قائم کرتا ہے مسلمان، آپ اس کی عزت کریں، اس کی عزت ایسے کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا ہے۔ لیکن یہی بادشاہ اگر عوام پہ ظلم شروع کر دے، طرح طرح کے اپنے ذاتی ٹیکس لگانے شروع کر دے، اور عوام ایک بجلی تھوڑی سی خرچ کرے اور اس کے اصل پیسوں سے بڑھ کے اس کے اوپر ایسے ٹیکس لگا دیے جائیں، ایسی چیزیں عائد کر دی جائیں کہ جو اصل ہے ہی نہیں، کسی لحاظ سے ظلم کیا جائے، اگر کوئی بادشاہ ظلم کرتا ہے اور اپنی عوام کو دھوکہ دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میری شفاعت نہیں ملے گی، اور یہ بہت بڑی بد نصیبی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دوسرا بندہ کون ہے؟ دوسرا بندہ بھی وہ بد نصیب ہے۔ فرمایا وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ، ہر وہ بندہ میری امت کا کہ جو دین کے اندر حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، دین کے اندر غلو کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، بدعت جاری کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس بندے کو بھی میری شفاعت نہیں ملے گی۔ اب دیکھ لیں آپ، نماز کے اندر اذان سے پہلے بدعت جاری کر دی گئی، حد سے آگے بڑھ گئے نا۔ میرے بھائیوں، عبادت نہیں رہے گی، یہ خود اپنی ذاتی خواہشات کا نام ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا دوسرا وہ بندہ جس سے میری شفاعت نہیں ملے گی، وہ جو حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، کسی صحابی کا درجہ اللہ کے رسول سے بڑھا دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھا دیتا ہے۔ وَكُلُّ غَالٍ، ہر وہ آدمی جو حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، غلو کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ اور آپ فوتگی کے اوپر دیکھ لیں، ایسے رسم و رواج داخل کر دیے گئے ہیں کہ میت کو نہلا کے کتنے لوگ، خواتین اس کے گرد بیٹھ کے کلمہ شروع کر دیتے، اور جنازہ ایک لمحے میں ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دعا شروع کر دی جاتی میت کے اوپر، جنازے کے فوراً بعد
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد قبروں کے اوپر جا کے اذانیں شروع کر دی جاتی ہیں، سورۃ بقرہ کی پہلی آیات اور آخری آیات پڑھنی شروع کر دی جاتی۔ یہ حد سے آگے بڑھنا ہے، جتنا نبی نے بتا دیا اتنا کرنا، یہ سنت ہے اور یہ جنتی راستہ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کم یا زیادہ کیا جائے تو یہ دونوں حد سے آگے بڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹنا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا دو بندے ایسے ہیں جنہیں میری شفاعت نہیں ملے گی، ایک ظالم بادشاہ دھوکے باز، اور دوسرا وہ جو دین میں غلو کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دونوں عملوں سے بچائے اور ہمیں عدل کرنے والا بنائے اور سنت پہ چلنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔